نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم هو الذي وہ ذات خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدہ ایک جان سے آدم علیہ السلام سے وجعل منها زوجها اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا لیسکن الیہا تاکہ وہ اس کے ذریعے سکون حاصل کریں. تو میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ سکون کے لیے ہے، اور جس گھر میں سکون نہ ہو تو آپ بتائیے کس قدر محرومی کی بات ہے. تو گھر سکون کا گہوارہ بنتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے. پھر ایک مثال سمجھائی گئی، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب مرد کی قربت کی وجہ سے عورت حاملہ ہو گئی، فمرت به وہ اس حمل کو اٹھائے پھرتی ہے، فلما اثقلت پھر جب وہ حمل بھاری ہو گیا، دعوا اللہ ربہما تو مرد اور عورت دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے، اور کہنے لگے لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے پروردگار اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دے دیا تو ضرور بضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. بچے کی ولادت سے پہلے تو دعائیں مانگی جاتی ہیں، آج بھی یہی ہوتا ہے، لیکن جب بچہ آ جاتا ہے تو ہم بچے کی تربیت میں اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیا ہم اسلامی تربیت کر رہے ہیں. بچے کی آمد پر یا بچے کے عقیقے کے موقع پر یا چھٹی کے موقع پر یا جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کی شادی کے موقع پر یا سالگرہ کے نام پر کہیں ہم گناہ تو نہیں کرتے، یہ ہم سوچتے نہیں ہیں. جس رب نے وہ نعمتیں دیں تو شکر یہی ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے. تندرست بچے کی نعمت اس سے پوچھئے کہ جن کے بچے بیمار رہتے ہیں، واقعی اپنے بچوں کی بیماری دیکھی نہیں جا سکتی. اگر ہماری اولاد تندرست ہے ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کیا ہم نے کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ فلما آتاہما صالحا پھر جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دے دیا، جعلا لہ شرکاء تو ان دونوں مرد اور عورت نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا دیے، فیما آتاہما جو اللہ نے انہیں دیا. وہ کہنے لگے یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ فلاں بت نے ہمیں دیا ہے، یعنی انہیں خدا سمجھنے لگے. فتعالی اللہ عما یشرکون پس اللہ بلند و بالا ہے ان باتوں سے جن باتوں کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں. دیکھیے اولاد دینے والا صرف اللہ تعالی ہے. ہاں اللہ کسی کو ذریعہ بنا دے، کسی نے دوائی دی، کوئی دعا دے دی، کوئی وظیفہ بتا دیا، اس کی وجہ سے اولاد ہو گئی. تو عرف میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو اولاد نہیں ہوتی تھی، فلاں نے ہماری مدد فرمائی اور ہمارے یہاں اولاد کا سلسلہ ہو گیا. تو یہ عرف میں کہتے ہیں، لیکن مسلمان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ. اور بعض مسلمان جو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ولی کے مزار پہ گئے تو انہوں نے ہمیں بچہ دیا، بیٹا دیا. اگر نیت یہ ہے کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی، اور یہ ولی کی دعا ہمارے لیے ذریعہ و وسیلہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا نیت ہو؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی، اور اس ولی کی دعا ہمارے لیے کیا ہے؟ ذریعہ و وسیلہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا حضرت جبریل امین جب حضرت مریم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک بیٹا دوں. جبریل کہہ رہے ہیں تاکہ میں بیٹا دوں، تو بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. جبریل ذریعہ اور وسیلہ تھے. ایشرکون کیا وہ
ان بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، جو کسی چیز کو نہیں پیدا کر سکتے، وہم یخلقون، وہ بت خود بنائے گئے ہیں اور پجاریوں ہی نے بنائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنائے، ان کی پوجا میں لگ گئے۔ یہ بے جان پتھر، ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، یہ بے جان پتھر نہ تو پجاریوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو بے جان پتھر ہیں۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر کہ تم ان سے کلام کرو یا ان کے سامنے خاموش رہو، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ بت جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، یہ بت تمہاری مثل اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح جو فرشتوں کو خدا سمجھے یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھے یا حضرت عزیر کو خدا سمجھے تو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، تو مخلوق خدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اللہ نے فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ سب کیا ہے؟ بإذن اللہ ہے۔ فادعوہم، پس تم انہیں بلاؤ، فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین جب بتوں کو بناتے ہیں تو ہم اگر بت کو دیکھیں تو یہ چیز بڑی ہی واضح ہے کہ وہ ان کی آنکھیں بھی بناتے ہیں، کان بھی بناتے ہیں، ہاتھ بھی بناتے ہیں، پاؤں بھی بناتے ہیں۔ بت پرستوں کو سمجھایا گیا کہ ان کی آنکھیں تو ہیں، تم نے کان بھی بنائے ہیں، لیکن یہ آنکھیں نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ یہ کان سن سکتے ہیں، نہ یہ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، نہ یہ ٹانگیں چل سکتی ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان بتوں کی ایسی ٹانگیں ہیں جس سے وہ چل سکیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جس سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے محبوب آپ فرمائیے بلاؤ اپنے بتوں کو۔ مشرکین مکہ سے فرمایا گیا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو فرمایا محبوب آپ فرمائیے کہ بلاؤ اپنے بتوں کو، اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر سب مل کر میرے خلاف فریب کریں، فلا تنظرون، پس تم مجھے مہلت نہ دو۔ تو صرف دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ بے جان پتھر میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ انسان کی بھی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ جس کی آنکھیں ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، کان ہیں کانوں سے سن سکتا ہے، ہاتھ ہیں ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، تو انسان کی پوجا کرنا یا انسان کو خدا سمجھنا یہ بھی شرک ہے، اور بتوں کو خدا سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ تم میں تو ذرا برابر بھی عقل نہیں، انسان کسی سے متاثر ہو جاتا ہے اس کی طاقت سے، اور وہ طاقت سے متاثر ہو گیا اسے خدا سمجھ لیتا ہے، یہاں پر اس سے غلطی ہوتی ہے۔ لیکن تم تو بڑے عجیب لوگ ہو کہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو اور جانتے ہو کہ ان میں کچھ طاقت نہیں، پھر انہیں خدا سمجھتے ہو۔ اور یہ تو ایسے نادان لوگ تھے کہ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے ایک بت کا ہونا ضروری ہوتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ سفر پر ہوتے اور ان کا بت کہیں گر جاتا، کھو جاتا، کیونکہ سفر بڑے لمبے لمبے ہوتے، تو پھر وہ آٹے کا بت بنا لیتے، اپنے پاس آٹا ہوتا، اس آٹے کے ذریعے ایک بت بنا لیتے، اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ پھر جب آٹا ختم ہو جاتا اسی بت کو جسے خدا سمجھ رہے ہیں اسی کی روٹیاں بنا کر کھا جاتے۔ تو ایسے نادان لوگ ہیں واقعی، کیونکہ جب انسان کفر کرتا ہے تو عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر سے، شرک سے، گمراہی سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔
انا بے شک ولی اللہ الذی، ولی میرا دوست، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا دوست اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا، یعنی میرا حامی و مددگار، میرا مالک و مولا رب العالمین ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی نیک لوگوں سے دوستی فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ بت جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا يستطيعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسهم ينصرون، اور وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو بے جان پتھر ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم ان بتوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ، لا يسمعوا، وہ سنتے نہیں۔ سورہ اعراف کفار مکہ کے رد میں نازل ہوئی، اور وہ سینکڑوں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وَتَرَاهُمْ، اور تم ان بتوں کو دیکھتے ہو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، یعنی بتوں کی شکل اس طرح بنائی جاتی ہے اور ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں، اگر دیکھا جائے تو وہ بت اس شکل میں ہوتا ہے گویا کہ بت دیکھ رہا ہے، لیکن فرمایا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ تو صرف ایک مجسمہ ہے، ایک پتھر ہے۔ خُذِ الْعَفْوَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کو اختیار فرمائیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں نادانوں سے آپ منہ پھیر لیجیے۔ اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے: عفو درگزر، نیکی کا حکم، اور جاہلوں سے اعراض کرنا۔ انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پر عمل کرے اور ان تینوں خوبیوں پر ایسا کامل ہو جائے کہ اس کے اندر کبھی بھی حالات اور انسانی طبیعتوں کا اس پر اثر نہ ہو۔ جہاں تک تعلق ہے جاہلوں سے اعراض کرنے کا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم جب بھی کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھا پیغام اسے پہنچا دیں، اور اگر کوئی جاہلانہ باتیں کرے، فضول بحث کرے، تو ہم اس سے الجھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس سے اعراض کر لیں اور اس کو سلام کر کے ہم اس سے چلتے بنیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر تمہیں شیطان نزغن کوئی حملہ کرے، وسوسہ دے، فاستعذ باللہ، پس تم اللہ سے پناہ مانگو۔ تو کبھی بھی کوئی برا خیال آ جائے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور صرف اعوذ باللہ ہی نہ پڑھا جائے بلکہ اس شیطانی خیال کو یکسر رد کر دیا جائے۔ عفو و درگزر کا اوپر ذکر ہے، تو کبھی کبھی انسان اپنے لائن سے ہٹ جاتا ہے اور انتقام کے خیالات آنے لگتے ہیں، ان خیالات کو وہ جھٹلا دے، اور اس کے علاوہ بھی شیطانی وسوسوں سے بچے۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہی سننے والا علم والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کا کوئی حملہ ان پر ہوتا ہے، شیطان کوئی وسوسہ انہیں دینے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا،
تو وہ سمجھ جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بس اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے انسان اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ خیالات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ خیال شیطانی خیال ہے، اور فوراً وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب شیطان ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل فرمائے اور شیطانی خیالات کو سمجھ کر ان کے واروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، یعنی کافروں کے بھائی شیطان ہیں، کافروں کے بھائی شیاطین، یمدونہم فی الغی، وہ کافروں کو گمراہی میں کھینچتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں رکھتے، یعنی جو اپنا دوست اور بھائی شیطان کو بنا لے تو شیطان اسے تباہی کے آخری درجے تک پہنچا دیتا ہے، کوئی کمی باقی نہیں رکھتا۔ تو شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک جنات میں شیاطین ہیں اور کچھ انسانی شیاطین ہیں۔ جتنے دشمنان اسلام ہیں یہ انسانی شیاطین ہیں۔ تو جو ان انسانی شیاطین کی باتیں مانتے ہیں، دشمنان اسلام کے کہنے پر چلتے ہیں اور ان کے کہنے پر وہ بہت سے قوانین پاس کرتے ہیں، ان کے کہنے پر بھی حیائی عام کرتے ہیں، یہ انسانی شیاطین کبھی خوش نہیں ہوتے، یہاں تک کہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے، قالوا، وہ کافر کہتے ہیں، لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، آپ نے خود اسے کیوں نہ بنا لیا، اگر 2-3 دن وحی کا سلسلہ موقوف تھا تو اس دوران خود ہی کوئی آیت بنا کر پیش کر دیتے۔ اس طرح کافر نعوذ باللہ من ذالک مذاق اڑاتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ جب وحی ہوتی ہے تو میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں، جب وحی نہیں ہوتی تو میں آیت پڑھ کے نہیں سناتا، اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ میں سچا نبی ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں، بصائر ہیں، آنکھیں کھولنے والی چیزیں ہیں۔ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اس قرآن میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ایسی باتیں بھی ہیں جو آنکھوں کو کھول دیتی ہیں، دل کو منور کر دیتی ہیں۔ یقیناً دانا، عقل مند، سمجھدار وہی ہے کہ جو اپنی مصروفیات میں سے قرآن سمجھنے کے لیے وقت نکالے۔ یقیناً بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 مرتبہ قرآن پاک بغیر سمجھے ختم کر لے تو کتنی فضیلتیں ملیں گی، سبحان اللہ، کہ بھئی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور الحمدللہ پڑھتا ہے تو حمزہ کی نیکی، پھر لام کی نیکی، پھر ہا اور میم اور دال، یعنی الحمد کہنے پر اسے 50 نیکیاں ملتی ہیں، 50 درجات بلند ہوتے ہیں اور 50 گنا معاف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھے گا تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملیں گی۔ لیکن قرآن پاک سمجھنے کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ جو کوئی ایک رکوع سمجھ کر پڑھ لے
ایک رکوع کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب دیا جائے گا. لیکن یہ ساری باتیں اسی وقت ہوں گی جب قرآن پڑھا جائے تو غور و فکر سے سنیں. ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پس تم غور سے اسے سنو. ایک تو سننا ہوتا ہے، ذہن حاضر نہیں ہوتا، ذہن بھی حاضر ہو، توجہ بھی یہی ہو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. تو قرآن پاک کے درس کے دوران یا قرآن کی تلاوت کے دوران لوگوں کا باتیں کرنا یہ گناہ ہے، تو خاموش رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جو قرآن مجید فقان حمید کو غور سے سماعت کرے اور اس دوران خاموش رہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کا رحم اور کرم نازل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو جی میں یاد کرو. تم دکان پر ہو، کاروبار پر ہو، کہیں بھی ہو، تمہارا دل اللہ کی یاد سے منور ہو، تمہاری توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو. تضرعا وخیفا، عاجزی انکساری گریہ وزاری کرتے ہوئے. تضرعا، عاجزی انکساری گریہ وزاری کرتے ہوئے. وخیفا، اور ڈرتے ہوئے. اس کا خوف، اس کا ڈر یہ ہر وقت دامنگیر ہو. اور اپنے جی میں رب کو یاد کرنے کے یہ بھی معنی ہے کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرنے لگے بس یہی خیال کرے کہ یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. اگر غلط کر رہا ہوں تو مجھے اس سے بچ جانا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور بغیر چیخے چلائے صبح و شام اللہ کو یاد کرو. یعنی اگر آواز سے بھی ذکر کرنا ہے تو ایسی آواز نہ ہو جس سے خود انسان کو تکلیف ہو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم غافل لوگوں میں نہ ہونا. ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرے. تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کی یاد میں مشغول رہیں اور غافل نہ رہیں. اب آیت سجدہ ہے. آیت سجدے کا شرعی حکم یہ ہے کہ سجدہ فوراً بھی کیا جا سکتا ہے اور سجدہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ سجدے کی آیت سننے سماعت کرنے کے فوراً بعد اگر سجدہ کیا جائے تو افضل ہے. لیکن سجدے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے. سجدے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. سجدہ تلاوت کے لیے سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سجدہ کریں. یعنی کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جائیں اور پھر سجدہ کر کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں. یہ سب سے افضل طریقہ ہے. بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے. جب سجدہ کریں گے تو کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں یا پہلے بیٹھ جائیں پھر سجدے میں جائیں. دونوں صورتوں میں سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھا لیں گے. سجدے میں جاتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا نہیں ہے، ہاتھ باندھنے نہیں ہے. بغیر ہاتھوں کو اٹھائے، بغیر ہاتھوں کو باندھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. سجدہ کرنے کے بعد التحیات وغیرہ کچھ نہیں پڑھنی ہوتی اور نہ ہی سجدہ کرنے کے بعد سلام کرنا ہوتا ہے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں سجدہ مکمل ہو جاتا ہے. جو آیت سجدہ پڑھے یا سنے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے. یعنی جس پر نماز فرض ہے اس پر سجدہ کرنا بھی واجب ہو جائے گا.
اور قاعدہ یہ ہے کہ جتنے سجدے باقی ہیں اگر ابھی تک نہیں کیے تو جب بھی یاد آئیں ان سجدوں کو ضرور بضرور ادا کر لیں۔ اس آیت کریمہ میں ہم جب ترجمہ سنیں گے تو آپ کو یہ لاجک بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کے نتیجے میں سجدہ لازم کیوں کیا گیا۔ ارشاد فرمایا ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ یعنی فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب فرشتوں کی تعریف کی گئی اور فرمایا گیا کہ فرشتے اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے میں سستی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، خوب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو مومن جب اس آیت کو سنتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور وہ زبان حال سے کہتا ہے اے پروردگار ہم بھی تیری بارگاہ میں جھکنے والے اور تیری تسبیح کرنے والے اور تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کی تمام برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔